اقبال نے جو مارکۃ الآراء شاعری کی ہے اس میں آپ کو یہ پہلو بار بار نظر آتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ ان کے وہ خوبصورت ترین اشعار کہ جن میں وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں ایک فقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اگر تو روز محشر یہ دیکھے کہ میرا حساب لینا لازم ہی ہے تو کم از کم نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر میرا حساب لینا۔ اقبال کے والد نے اس واقعے کے ذریعے ان کے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سرخروئی کا تصور بہت شدت سے داخل کر دیا تھا، اور پھر ساری زندگی اقبال پر اسی احساس کا غلبہ رہا۔ جب لوگوں نے اقبال کی ذات اور ان کے کام پر شدید قسم کے اعتراضات کیے کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور ہی مقصد کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اقبال نے جواباً ایک ایسا چیلنج دیا کہ جو امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی اور مفکر، عالم یا دانشور کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ اتنا بڑا چیلنج کہ جس نے ان کے مخالفین کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اقبال نے اپنے حق میں دعا یا یوں کہیے کہ بددعا کی اور فرمایا کہ اگر میں نے اس پورے مشن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز کی نمائندگی کی ہو تو آپ میری فکر کا پردہ چاک کر دیجئے، اپنے چمن سے مجھ جیسے کانٹے کو نکال باہر کیجئے اور قیامت کے روز مجھے ذلیل اور رسوا کر کے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا۔ مخالفین کو اتنا بڑا چیلنج، اس بات پر اتنا یقین کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا جو بھی مشن ہے اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سرفرازی کے لیے ہے، یہ چیلنج کائنات میں آج تک کوئی مسلمان عالم، دانشور یا مفکر اپنے مشن کے حوالے سے نہیں دے سکا۔ لیکن علامہ اقبال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتماد اور یقین تھا، اس کی بنیاد اسی وقت پڑ چکی تھی کہ جب ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس کے بعد سے اقبال کی فکر کا مرکز ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک بن گئی تھی۔ مسلمان نوجوانوں کو آپ نے شاہین شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے۔ شاہ الاولاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب ہے۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام میں ابلیس اپنے چیلوں کو نصیحت کرتا ہے کہ یعنی اپنی قوم کو اقبال یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ابلیس کی آخری چال یہی ہوگی کہ ایک مسلمان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق توڑ دیا جائے۔ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرو تاکہ تمہارا اصل دین وہی ہے۔ اگر تم اپنے اعمال کے نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور زیارت حاصل نہ کر سکو تو باقی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ بولا بھی ہے۔ اس بات میں ایک خاص روحانی جہت ہے۔ یہاں وہ انسان کے مقصد حیات اور اس کی ذمہ داری میں جو اسے اس دنیا میں دی جاتی ہے فرق کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا مقصد حیات تو ایک ہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا تعلق رکھے کہ اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے۔ لیکن دنیا میں ذمہ داری ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی کی دانشور کی ڈیوٹی ہے، کسی کی جرنیل کی اور کسی کی بادشاہت کی۔ علامہ اقبال کے ان تصورات کی بنیاد وہیں سے پڑتی ہے کہ جب ان کے والد نور محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اور اسلام کی روح ان کے وجود میں کوٹ کوٹ کر بھرتے ہیں۔ اسی طرح اقبال کی والدہ بھی ایک غیر معمولی درویش اور فقیر خاتون تھی۔ ان کے فقر اور درویشی کا اس بات سے اندازہ کیجئے
کہ اقبال کے والدہ کو ایک مرتبہ صرف شک ہو گیا کہ اقبال کے والد جہاں نوکری کرتے ہیں اس کی کمائی شاید حلال کی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اقبال کے والد حرام تو نہیں کما سکتے تھے، مگر اقبال کی والدہ کو شک تھا کہ جس شخص کے ہاں وہ کپڑے سینے کا کام کرتے تھے اس شخص کا رزق انگریز کی ملازمت کے باعث شاید ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت اقبال ایک شیر خوار بچے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو گھر سے کھلانا پلانا بند کر دیا، حتیٰ کہ اپنا دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا۔ اپنے زیور بیچ کر ان حلال پیسوں سے ایک بکری خرید لائیں اور اس کا دودھ اقبال کو پلانا شروع کر دیا تاکہ کوئی مشکوک رزق بھی اقبال کے منہ میں نہ جائے۔ پھر اقبال کے والد نے بڑی منت سماجت کر کے ان کو سمجھایا کہ میرا رزق حلال ہے۔ جب ان کی والدہ کو تسلی ہو گئی تو پھر دوبارہ اپنے شوہر کی کمائی سے اقبال کو کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ اقبال کو پوری دنیا دیکھنی تھی۔ انہیں ہر معاشرے، تہذیب اور اخلاقی نظام کو پرکھنا تھا، لیکن ان کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کے بعد کفر کا مغربی نظام، اس وقت کی جغرافیائی سیاست، معیشت، معاشرتی نظام، غرض یہ کہ کسی چیز نے بھی اقبال کے کردار کو آلودہ نہیں کیا۔ وہ ساری زندگی نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز ہی رہے۔ فطرت نے لالے کی حنا بندی بہت پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ اقبال کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو روحانی تعلق تھا وہ اتنا غیر معمولی تھا کہ ایک ولی کامل کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کا اسم مبارک جب بھی اقبال کے سامنے آتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ نوجوانی میں جب وہ تعلیم کی غرض سے یورپ گئے تو یمن کے پاس سے گزرتے ہوئے سرزمین عرب نظر آئی۔ اقبال کے جذبات میں تلاطم برپا ہو گیا اور اس وقت انہوں نے نہایت ہی خوبصورت کلمات میں اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میرا وجود اس خاک میں مل جائے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ہوا اس وجود کے ذرے اڑاتی پھرے۔ اقبال کو اقبال کس نے بنایا؟ یہ سوال صرف ہم لوگ ہی نہیں کر رہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دانشور یہ سوچتے رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسی طرح اقبال نے حضور علیہ السلام کی شان میں جو خوبصورت نعتیں اور کلمات کہے ہیں ان کے چند اشعار ہم رقم کرنا چاہیں گے۔ اقبال کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جذباتی وابستگی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک رئیس، ایک سیٹھ نے ان کو کسی مقدمے کے سلسلے میں مشورے کے لیے بلوایا۔ علامہ اقبال جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے بہت ہی خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں اقبال کو ٹھہرایا۔ اقبال جب رات سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو بے اختیار یہ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کے صدقے تو ہمیں یہ مقام ملا ہے، مگر سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی تمام عمر مبارک فقر اور تنگ دستی میں ہی گزار دی۔ یہ خیال آتے ہی اقبال بے چین ہو گئے اور اس پرتعیش کمرے میں سونا ناممکن ہو گیا۔ اپنا بستر اور تکیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلے گئے اور زمین پر رات گزار دی۔ یہ تعلق تھا اقبال کا حضور علیہ السلام سے۔ دوسری طرف علامہ اقبال نے اس خواہش کا ذکر بھی اپنے دوستوں سے کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری عمر حضور علیہ السلام سے زیادہ ہو جائے۔